السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نیک نبی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو بات انسان کے وہم و گمان میں ہے اور اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ قدرت خداوندی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، رات و دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے اور اللہ کی یاد میں کبھی غافل نہ ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا معاشرے میں مذہبی اعتبار سے بہت بلند مقام تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو بہت زیادہ مذہبی کاموں میں مصروف رہتا۔ وہ مقدس عبادت گاہوں کی صفائی و ستھرائی کا کام کرتا، عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا، قربانی کرتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا اور برائی سے روکتا تھا۔ اس قبیلے میں ابیہ نامی ایک پاک باز شخص گزرا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت خانے کی خدمت کرتے تھے۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے اولاد کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس مرحومی کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اللہ بڑا کارساز ہے، اس کے احاطہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس خیال سے وہ مایوس نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو سہارے کی ضرورت تھی، وارث کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نیکی نسل در نسل چلتی رہے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ صالح اولاد ہو جو اللہ کی بندگی بجا لائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے یوں دعا کی کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑو، بہترین وارث تو وہ ہی ہے جس نے ہم میں سے اس کی دعا قبول کی اور اس طرح جہجہ عطا کیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرتے تھے، خواہش اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، ہمارے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت زکریا سے قبل آنے والے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح ہم اپنے نیک بندے کو صالح اولاد عطا کرتے ہیں، کس طرح ہم اپنے نیک بندوں کو صالح اولاد عطا کرتے ہیں، وہ کس طرح نیکی کی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، ہر ایک کو راہ ہدایت دکھائی، تو وہی راہ تھی جو حضرت نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کے نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیک کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور اس کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو راہ دکھائی۔ یہ سب صالح یعنی نیک بندے تھے، یہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دامن شرک سے پاک صاف رہا۔ ان پیغمبروں کے ناموں کا بیان یہ مقصد ظاہر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک خاص مدت تک نسل در نسل انبیاء کو مبعوث کرتا رہا، یہ سب کے سب نیکی کی ہدایت دیتے۔ اس طرح سے حضرت زکریا اولاد سے کس طرح مرحوم رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام گہری خواہش کے ساتھ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور بشارت ہوتی ہے کہ ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ عرض کیا، اے پیغمبر میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ذرا سی بات ہے، اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے سے بات کیا کرو اور اس دوران اپنے رب سے رجوع کرو اور اپنے رب کو بہت یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ پھر وہ حجرے سے باہر آئے اور قوم سے اشارے میں ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام رات و دن عبادت کرتے اور اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے اور نیک کام کرتے تھے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، اپنی محنت سے روزی کماتے، جو پیسہ ملتا ان میں سے حاجت مندوں کو دیتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے، جو لوگ رات و دن عبادت میں مصروف رہتے ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا۔
آپ حضرت علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ آپ جس عبادت خانے میں ذکر کرتے تھے، عبادت خانہ میں کہن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس عبادت خانے کو ہیکل کہا جاتا تھا۔ اس عبادت خانے میں حضرت مریم کو بھی رکھا گیا۔ تمام کاہنوں کی خواہش تھی کہ مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال اور ان کی ہر طرح سے خیال رکھنے کی حامی بھر لی۔ اس طرح مریم کو ان کی کفالت میں دے دیا گیا۔ آپ نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار کے جواب میں فرشتوں نے آواز دی۔ جب آپ حجرہ میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ وہ بزرگ ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر انجیل میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ وہ دونوں خدا کے حضور سچے راست باز، خداوند کے تمام احکام اور قوانین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبادت خانہ میں آیا اور حضرت زکریا علیہ السلام سے مل کر کہا کہ میں صبح و شام عبادت خانہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا حقدار بنوں۔ حضرت زکریا نے ان سے فرمایا، تو حقدار کس طرح ہوگا جبکہ تیرا رب تجھ سے دور ہے؟ میرا رب مجھ سے کس طرح قریب ہوگا؟ مجھے نصیحت فرمائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے چند سوالات کیے۔ کیا تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو؟ اس پر اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم غریبوں اور مانگنے والوں کو کھانا دیتے ہو؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے دریافت کیا، تو کسی کا حق مارتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں، مجھ پر یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہو، ماں باپ کی خدمت کرو، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، لوگوں سے نرمی سے بات کرو، مانگنے والوں کو کھانا کھلاؤ، مریضوں کی عیادت کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ جب تم یہ عمل کرو گے، تیرا رب تجھ سے قریب ہوگا۔ جب قریب ہوگا تو تیری آواز سنے گا۔ پھر عبادت خانے میں آنا۔ اسے یاد کر جب تیرا رب تیرے بات سنے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، جبکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے قدرتی موت انتقال کیا۔ اور اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری اور اسی طرح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آج ہم آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں جو آتے تھیں وہی آتے آپ کے اندر بھی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت عبادت گزار پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پر پوری طرح عمل کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سننے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے ہم زکریا کا حال مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اب تو وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی خواہش دل ہی دل میں مچر رہی تھی۔ اللہ کی ذات سے وہ مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے کام ایسے ہیں کہ وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے رات اور دن دعا کیا کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، انہیں بشارت دی کہ وہ مایوس نہ ہوں، بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ کسی بھی مایوس انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے جو مانگا اسے مل گیا۔ بشارت سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ بشارت ملنے کے کچھ عرصہ کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ کے حکم کے مطابق بیٹے کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ نئی دریافت اور معلومات کے مطابق جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جگہ بیت المقدس کے بالکل قریب ہے۔ اس مقام کا نام عین کریم ہے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں جاننے کے لیے بیت المقدس اور قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد مارے پھرتے رہے، انہیں کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔
آخر میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بیت المقدس میں بنا لیا اور وہیں پر رہنے لگے، لیکن وہ اپنی اخلاقی حالت کو درست نہ کر سکے، بلکہ وہ گمراہی میں پڑے رہے۔ ان کی بد اخلاقی اور گمراہی کا ذکر تو تورات میں بھی آیا ہے۔ احکام عشرہ میں ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہیں شرک کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، ناحق دوسروں کا خون کرتے تھے، عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، چوری کرتے تھے، پڑوسیوں کو پریشان کرتے، دوسروں کا مال غصب کرتے تھے، لوگوں سے ان کا برتاؤ بھی اچھا نہ تھا۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن بنی اسرائیل اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے کئی بار انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر آتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا، بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے۔ قدیم زمانے میں ملک عرب پر دو ملکوں کا قبضہ رہا۔ عرب کے کچھ حصہ پر فارس کی حکمرانی تھی اور باقی کچھ حصے پر روم حکومت کرتا تھا۔ عرب دو ملکوں کے درمیان غلام تھا۔ ان حکومتوں کو کیسر و کسریٰ کہا جاتا ہے۔ ان دو حکومتوں میں اپنے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مقامی سرداروں کو اختیار دے رکھے تھے۔ اس لیے ہر سردار کسی نہ کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا۔ عرب کے باشندے ان کے احکامات کو ماننے کے پابند تھے۔ بیت المقدس جو عرب کا ہی علاقہ تھا، وہاں روم کی حکومت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے۔ اس مقام پر سرداروں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا۔ سردار بھی اسرائیلی تھے۔ کچھ سرداروں نے وہاں رومیوں کو دعوت دی۔ سرداروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر علاقہ میں رومی داخل ہو گئے اور اپنا سکہ جما لیا۔ سرداروں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 60 سال قبل رومیوں نے بیت المقدس پر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک یہودی سردار حکومت رومی کا منظور نظر تھا۔ اختیارات اس کے ماتحت تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ کیسر و روم کے زیر اثر آ چکا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا علاقہ گلیلی کا بھی وہی فرمان روا تھا۔ رومی بے حیا اور بے شرم تھے۔ ان کی پوری زندگی گناہ آلود تھی۔ رومیوں کو دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی ان کی بد عادتیں اور بے شرمی کا طور طریقہ اپنا لیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر گمراہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے کہ ماں باپ کی عزت کرو، عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو، کسی کا حق نہ مارو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کے پاس کھانا ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلائے، جس کے پاس 2 کرتے ہیں وہ ان میں سے ایک کرتا ایسے ضرورت مند کو دے دے جس کے پاس پہلے نہ ہو۔ جو لوگ حکومت کی طرف سے ٹیکس وصول کرنے پر مامور ہوتے ان سے کہتے کہ جو مقرر ہے وہی لو اور اپنی تنخواہ پر گزارا کرو۔ وہ نماز اور روزے کی بھی تلقین فرماتے۔ آپ فرماتے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم اسی کی بندگی کرو، اپنے مال میں سے صدقہ نکالو۔ آپ اپنے زمانے میں بے حد مشہور تھے۔ آپ کا شمار نامی گرامی لوگوں میں ہوتا تھا۔ لوگ آپ کو عزت و احترام سے دیکھتے۔ آپ نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہ کی۔ آپ دنیاوی آراموں اور لذتوں سے دور رہتے تھے۔ آپ نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنا ٹھکانہ شہر سے دور جنگل میں بنا لیا تھا۔ ساری زندگی اس سنسان جگہ پر گزاری، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور ہدایت کے لیے آبادی کا رخ کرتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے۔ آپ تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے، بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے۔ اسرائیلیوں میں سے بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو چکے تھے، آپ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حکومت وقت اور سرداروں کے ظالمانہ رویے سے بھی مایوس ہو چکے تھے، ان کے غلط کاموں پر انہیں روکتے
وہ ساتھ ہی ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس بنا پر آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خاص صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ آپ اللہ کا دین پھیلانے اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو فرماتے کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے یحییٰ، خطاب الہی کو مضبوطی سے تام لو۔ ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکم سے نوازا، اپنی طرف سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا تابع دار بھی تھا۔ وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے یحییٰ سے ملنے کی غرض سے جنگل گئے۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد وہ ان کے پاس پہنچے اور کہا، بیٹا، ہم تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، تم جہاں آنسو بہا رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، ابا جان، آپ ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے جو خدا کے خوف سے آنسو بہائے بغیر پار نہیں ہو سکتا اور جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ باتیں سن کر رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیک اعمال کے ذریعے ہی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ بنی اسرائیل مذہبی عالموں میں یہ صفت بھی نہیں تھی، بلکہ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور جو چاہیں کریں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے سمجھنے لگے اور کہا کرتے تھے کہ بخشش تو ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس اسرائیلی علماء تھے اور آپ علیہ السلام انہیں صاف صاف کہتے کہ تم اس بات پر غرور نہ کرو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو۔ آپ فرماتے کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، تمہارے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتیں دل پر اثر کرنے والی ہوتی تھیں، جو سنتا دم بخود ہو جاتا اور روحانی سکون اور مسرت حاصل کرتا۔ بنی اسرائیل میں صدیوں سے ایک پرانی رسم چلی آ رہی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کے دین اختیار کرنے کی خواہش کرتے، وہ اپنی اصلاح کے لیے آپ کے پاس جاتے۔ آپ ایسے لوگوں سے توبہ کراتے اور ساتھ ہی دریائے اردن کے پانی کا ایک چلو سر پر ڈالتے۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے۔ ہر آنے والا شخص توبہ کرنے کے بعد آپ کی تعلیمات پر چل آئندہ گناہوں سے بچ کر رہنے کا وعدہ کرتا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے معجزات اور تعلیمات کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ آپ کو معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا، اس غرض سے آپ نے اپنے دو شاگردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا۔ آپ کو معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا، اس غرض سے آپ نے اپنے دو شاگردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ آیا وہ جیسی شہرت سنتے ہیں عین اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ وہ دو شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیغام سنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت دی اور دین کی باتیں بتائیں اور معجزات بھی دکھائے اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی جا کر بیان کرو۔ جو اندھے تھے دیکھنے لگے، جو لنگڑے تھے وہ چلنے کے قابل ہو گئے اور جو مردہ تھے وہ زندہ ہو گئے۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ کمزوروں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ برائی اور فحاشی سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ آپ نے ایک عورت کو بے حیا زندگی گزارنے پر منع کیا تو اس نے آپ کو شہید کر دیا، اور اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شکریہ۔